रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इनाम और इकराम ये था कि जिस तरह से गए थे उसी तरह से वापस भी आए, जिस तरह से गए थे वैसी वापस आए। और ना मेरे मुस्तफ़ा ने बाहर मेरी इज्जत में कमी की, ना अंदर इज्जत में कमी की। जहां पर आकर हम रुके थे वहीं से हम फिर आगे बढ़ते हैं। हम रुके थे कहां आकर, कुछ देर की खामोशी। प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नाज़रीन, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने जो इस जुमे में बयान दिया है, यह आपका बयान काफी वायरल हो रहा है। हर एक चैनल वाला इस बयान को वायरल करता हुआ नजर आ रहा है। इस बयान में बहुत ही खूबसूरत पैगाम अपनी कौम को मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने दिया है। आप हजरात ने जब इस वीडियो को प्ले कर ही दिया है तो आप हजरात से गुजारिश है कि वीडियो आखिर तक देखिएगा, और मुझे उम्मीद भी यही है कि आप हजरात वीडियो आखिर तक देखेंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हजरात हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और अगर पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने जो बयान दिया है, इस बयान में आपने जेल के हालात बयान किए हैं कि आपको जेल में किस तरीके से रखा गया था, आपको किन किन चीजों की सहूलतें मिली और किन किन दुश्वारियों से आपको गुजरना पड़ा। बहुत ही खूबसूरत पैगाम कौम को दिया गया है इस वीडियो में, और हकीकत यही है कि आजमाइश रब की तरफ से होती है, और आजमाइश जब रब की तरफ से होती है तो रब सिर्फ अपनों को आजमाता है। जी हां, रब अपनों को आजमाता है। आप तारीख का मुताला करें, तारीख की औराक पलट कर देखिए, रब ने अपनों को आजमाया है। हामान को, शद्दाद को, नमरूद को, फिरौन को, कारून को रब ने नहीं आजमाया। फिर किसको आजमाया? रब ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को आजमाया, हजरत मूसा को आजमाया, हजरत ईसा को आजमाया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को आजमाया, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आजमाया, करबला की धरती पर इमाम हुसैन को आजमाया। मतलब साफ ये है कि रब अपनों को आजमाता है। और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर जो परेशानियां आई, जो दुश्वारियां आई, जिन परेशानियों का सामना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को करना पड़ा, ये रब की तरफ से आजमाइश ही थी, और बड़े बड़े बुजुर्गों की आजमाइश होती रही है। बहरहाल आइए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का बयान सुन लेते हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने अपनी कौम को क्या पैगाम दिया है, आइए वो पैगाम सुनते हैं। अजीजा ने गिरामे वक़ार, मैं ये चाहता हूँ जहां पर आकर हम रुके थे वहीं से हम फिर आगे बढ़ते हैं। हम रुके थे कहां आकर, कुछ देर की खामोशी है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए कि मुझे कोई शेर अब याद कराने की ज़रूरत नहीं, और ना ही किसी के सामने कुछ बोलने की ज़रूरत है। हालात तो ऐसे थे कि जो नॉन मुस्लिम थे वो भी हमें जेल में देखकर यही कहते थे कि आप ही ने कहा ये फलां बात। हमने कहा अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको भी याद करा दिया। मेरे अजीजों, सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, शरारे बू लहबी से चरागे मुस्तफ़ा भी। ये आजकल के मामलात नहीं, इब्तिदा से हक और बातिल के मारके होते रहे। लेकिन एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं, मुजफ्फर को मुक़य्यद न समझ ऐसे याद। सैयदना मुजफ्फर हुसैन कछोचवी रहमतुल्लाह तआला अलैह जेल गए थे, कैद में थे, तब उन्होंने ये शेर कहा था कि मुजफ्फर को मुक़य्यद न समझ ऐसे याद, मेरी ये असीरी भी सुन्नत आबाई है। मेरे आबा व अजदाद की सुन्नत है जिस पर मैं अमल करके आ रहा हूं। मेरे बुजुर्गों की ये सुन्नत थी। बहरहाल जिनको जिस रास्ते से मुझे गुजारना था, लोगों के दिलों में ये ठंडक थी शायद कि जुबान बंद करके चंद दिनों के लिए कैद कर दिया जाए, मगर मेरा अकीदा ये था कि अल्लाह तबारक व तआला जब तक चाहे
کہ کوئی اس کے لیے پابندی نہیں لگا سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی مصیبت دے تو اس کے علاوہ کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اللہ کسی کو بھلائی دے دے تو پھر اس کو روک بھی کوئی نہیں سکتا۔ مولا تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو کوئی مقام عطا کر دے تو ہزاروں کیڑوں کے پھڑپڑانے سے وہ مقام ختم بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بڑھانا چاہے اس کے لیے کوئی راستہ رکاوٹ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے پیبند لگے کپڑے پہننے والے، پیروں میں چپل نہیں تھے، جن کے ناخن تک اکھڑ جاتے تھے، لیکن وہ جب چلتے تھے قیصر و کسریٰ بھی کانپتے تھے، جن کا ہی یہ نعرہ تھا ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ جو ہمارا معمول تھا، ہم نے جو دیکھا، ہماری پچھلی زندگی میں ہم نے اتنے عجائبات نہیں دیکھے ہوں گے جو 8 مہینے کے اندر ہم نے دیکھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انعامات و اکرامات، رب تبارک و تعالیٰ کی مدد سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے تو وہاں ایسے لوگوں کو دیکھا جو ڈپریشن کا شکار ہو کر کافر بھی ہو گئے اور حالات سے گھبرا کر کے وہ انکار کر بیٹھے کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مدد نہیں آتی ہے، ایسے حالات وہاں دیکھے، لیکن ان حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ساتھ رہی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انعام و اکرام یہ تھا کہ جس طرح سے گئے تھے اسی طرح سے واپس بھی آئے، جس طرح سے گئے تھے ویسی واپس آئے، اور نہ میرے مصطفیٰ نے باہر میری عزت میں کمی کی نہ اندر عزت میں کمی کی، کہیں پر بھی نہیں۔ الحمدللہ جس شان کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کو رکھتے ہیں وہ میں نے دنیا میں دیکھا، اور پھر یہ عرض کیا آقا آج آپ کی عزت پر بات کرنے والے کو چاہے وہ 1000 کال کوٹری کے اندر ہو آپ عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں تو پھر قیامت کے دن اس کی عزت کا کیا حال ہوگا۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ میرے عزیزو ایک بات کو طے کر کے چلو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس ایک عزیزان گرامی وقار صبر و سکون کے ساتھ جو حالات گزرے اس میں سب سے بڑا کردار آپ سب کی دعاؤں کا ہے، سب کی دعاؤں کا۔ مشائخ سارے پیران اعظام تمام سلاسل کے اور ہر مسجد کے امام اپنے محراب اور ممبر سے جو دعا کرتے رہے، یہ سارا ذخیرہ میرے لیے اتنا بڑا ہے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہر ایک کی جانب سے دعائیں، عورتوں بچوں کی طرف سے منتیں، روزے، نہ جانے کیا کیا کر لیا۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اپنے آرام اپنے راحت کے لیے پھڑپھڑانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ پوری امت مل کر کے اس فقیر کے لیے دعا کرے، اور اللہ تعالیٰ کو جب تک منظور تھا تمہاری دعائیں ہوتی رہی۔ بعض لوگوں کو یہ خیال بھی آیا، کچھ میرے احبا اقربا رشتہ داروں نے بھی کہا اتنی ساری دعائیں ہوئی، اتنی ساری دعائیں ہوئی، قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ایک بات یاد رکھو، پوری دنیا مل کر کھڑے ہو کر دعا کرے، اللہ کی قدرت پر کوئی کام کرنا واجب نہیں ہے، اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، اگر وہ اپنے فضل سے عطا کر دے تو اس کا احسان ہے، اس کا احسان ہے۔ اب چاہے وہ سال بھر میں قبول کرے کہ 5 سال میں قبول کرے، ایک بات یاد آتی ہے میرے عزیزو، ہماری قید تو 8 مہینے کی ہوگی، ان بزرگان دین کی قید 8 سال 7 سال۔ امام محمد بن حسن عسکری 20 سال تک قید میں رہے، 20 سال تک اندر سلاخوں کے پیچھے بند رکھا گیا۔ یہ اہل بیت اطہار ہیں، ائمہ اعظام ہیں، ان کی تکلیفیں دیکھ کر پھر ہماری تکلیف چھوٹی لگتی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد آتی۔ صرف اس بات کا ہمیں فخر تھا کہ تم نے کبھی چوری کے الزام میں تو نہیں گرفتار کیا، کسی گھناؤنے الزام میں تو نہیں گرفتار کیا، ہاں اگر کسی بات پر گرفتار کیا ہے تو ان سے پوچھو تو اب یہ بولنے میں بھی شرم کرتے ہیں، مولانا کو کیوں گرفتار کیا ہے، مولانا کو کیوں اندر رکھا ہے، شرم آتی ہے بولنے میں۔
کیونکہ انہوں نے کچھ ایسا بولا تھا جس کو بولنے میں شرم آتی. کیا بولا تھا میرے عزیزوں؟ یہ ایک الگ کہانی ہے. ابھی میں اس پر کچھ گفتگو نہیں کرتا، اس لیے کہ ہر ایک کو یاد ہو چکی ہے، ہر ایک کو یاد ہے. میں اس کہانی کی طرف نہیں جاتا، لیکن اتنا مجھے آج اس ملک میں رہتے ہوئے احساس ہے کہ ابھی بھی انصاف ختم نہیں ہوا ہے. انصاف پوری طرح ختم ہو جائے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا. چند لوگ نا انصافی کر سکتے ہیں، لیکن پوری کی پورے روئے زمین پر رہنے والے انسان نا انصافی کرے، ایسا نہیں ہوتا. ہمارے حق میں سپریم کی طرف سے جو انصاف آیا ہے، ہمارے دل میں اس قدر جگہ ہے آج، اور اس قدر احساس ہے کہ ہمیں یہ اندازہ آج بھی ہوتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن انصاف پوری طرح سے مر نہیں سکتا. انصاف پوری طرح سے مر نہیں سکتا. یہ ہمارا ملک عزیز ہندوستان کسی خاص آدمی کے ٹھیکیداری میں نہیں ہے، سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا ہندوستان چھوڑی ہے. ہمارے دل میں اس قدر جگہ ہے آج، اور اس قدر احساس ہے کہ ہمیں یہ اندازہ آج بھی ہوتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن انصاف پوری طرح سے مر نہیں سکتا. انصاف پوری طرح سے مر نہیں سکتا. یہ ہمارا ملک عزیز ہندوستان کسی خاص آدمی کے ٹھیکیداری میں نہیں ہے، سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا ہندوستان چھوڑی ہے. ہمارا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، سب کا بھی ہے. اور میرے عزیزو پتہ نہیں، یہ بھی شاید راحت اندوری صاحب کا شعر ہے، اور اس سے پہلے بھی کچھ بولا تھا، وہ بھی ان کا ہی تھا. تو ڈینجر ہی ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب پر فضل فرمائے، کرم فرمائے. جو چیز خاص طور پر بولنی ہے وہ یہ ہے، ان حالات سے آج جو گھبرائے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو عیش پرست ہیں. میں کسی کو خاص ٹارگٹ کر کے نہیں کہنا چاہتا، لیکن بہت سارے وہ لوگ جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں لیکن وہ آگے آنا نہیں چاہتے. دین اسلام پر حملے ہوں، حضور پاک کی عزت پر حملہ ہو، کسی کو بولنا نہیں، کیونکہ پتہ ہے دیکھو اس مولانا کو کس طرح کی ہے، اسی طرح دوسروں کو بھی کر دیا جائے. جو کمفرٹ زون میں بیٹھنے کے عادی ہو گئے وہ اپنا ایریا چھوڑ کر ہٹنا نہیں چاہتے. اگر میں کچھ کہوں گا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے تو میرا عیش خطرے میں آ جائے گا. اکثر کی یہی سوچ ہے. میرا تو اپنا دھندا ہے، میرا بزنس ہے، میرے بیوی بچے ہیں. ہو سکتا ہے یہ مولانا کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی. آپ کو میں بتاؤں، آپ کو اندازہ نہیں ہمارے دل میں ہمارے بچوں کی کتنی محبت ہے. میرے بھی چھوٹے سے بچے ہیں، جب وہ جیل کی سلاخوں کے سامنے آ کر آنسو بہاتے تھے تو دل پر چھریاں چلتی تھی. وہ بچے جو ہمیشہ ہمارے سینے پر سوتے رہے، آج میں ان کو چھو بھی نہیں سکتا. جب وہ سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہو کر دور سے رو کر کے چلے جاتے 15 منٹ، تو کیا ہمارے دل میں بچوں کی محبت نہیں؟ کیا ہمارے گھر بار نہیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہماری ماں نہیں؟ کتنے تو دن ایسے ہوئے کہ میری ماں کو دورے پڑتے رہے یاد کے لیے. تو کیا وہ ہمارے اوپر کیفیت نہیں آتی کہ ہم خامخواہ یہ مصیبت کیوں مول لی؟ میری بیٹی تو جھگڑا کرتی اس بات کو کہ کیوں آپ اکیلے ہو، بہت سارے لوگ ہیں سب کا خیال کرتے ہوئے. لیکن میرے عزیزو یہ ان کی اپنی محبت ہے. سارا ایک پریوار اور اس سے زیادہ میرے شاگردوں کی ایک دنیا ہے. کتنے ایسے ہیں میں جانتا ہوں کہ 8 مہینے تک نرم غذا نہیں کھائی میرے ان بچوں نے. میں جانتا ہوں ان کا صرف یہ خیال تھا کہ اندر پتہ نہیں جیل میں آپ کیا کھا رہے ہوں گے، ہم یہاں نرم غذا نہیں کھائیں گے، گوشت مچھلی نہیں کھائی. حالانکہ یہ کوئی چیز تمہارے اوپر واجب نہیں تھی. یہ حالات میں اس لیے بتا رہا ہوں میرے عزیز، کسی کے وہم و گمان میں اگر یہ ہے تو نکال دے کہ میرے آس پاس کچھ نہیں ہے، میں کسی کو چاہتا نہیں یا میرے ساتھ محبتیں نہیں ہیں.
कसरत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं मेरे पास। मेरे इन भाइयों की और मेरे बहनों की, मेरे घर वालों की मोहब्बत तो ऐसी है कि उनके घरों के बच्चों के मामलात भी बगैर मुझसे पूछे नहीं होते। अगर 8 महीने अंदर रहा तो किसी का रिश्ता नहीं, तो बातचीत भी नहीं है। रिश्ता नहीं होगा जब तक ये ना आए, सारे काम डिपेंड रहते थे। मुझे भी इन तमाम चीजों का एहसास है, लेकिन ये सब चीजें एक तरफ, मेरे मुस्तफा की इज्जत अपनी तरफ। मेरे अजीजों, हर एक के आंसू के कतरे मैंने देखे, भाइयों के, बहनों के, मेरे पास मिलने के लिए मेरे जो शागिर्द आते उनके। ये अक्सर जब जेल की दीवार पर आकर खड़े होते, इनकी आंखें लाल, ये आंसू बहाते 15 मिनट मुलाकात करके चले जाते। आपको क्या अंदाजा है, अंदर के हालात एक दिन 1 साल के बराबर लगने लगता है। घुटते रहते, लेकिन एक बात का एहसास बार बार होता कि सारी मोहब्बतें एक तरफ है, लेकिन हम जिसके लिए खड़े हुए हैं उसकी मोहब्बत में कोई समझौता नहीं, उसकी मोहब्बत में कोई समझौता नहीं। ईमान इसी का नाम है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। तुम में से उस वक्त तक कोई पूरा मोमिन नहीं हो सकता जब तक के अपनी औलाद, अपने माल दौलत, अपने माँ बाप, सबसे ज्यादा अपने रसूल से मोहब्बत ना करें। गैर किसी कत्ल क़िताल के पूरा किला फतह किया खालिद बिन वलीद। अब सुनो, जो सहाबा थे वो माले गनीमत जमा कर रहे थे, क्योंकि ये अरब के लोग ऐसे महंगे कालीन नहीं देखे थे, ऐसे महंगे सोफे, इतनी कीमती ग़िज़ाएं उन्होंने देखी नहीं थी। सब जमा करने लगे, सब जमा करने लगे। खालिद बिन वलीद ने कहा, खबरदार, हाथ मत लगाना, सब हट जाओ। सब हट गए। चंद सहाबा को बुलाया, ये सब जमा करो, इसको आग लगा दो। पूरा माल गनीमत जो था आग लगा दिया। तो जो सहाबा थे वो कहने लगे, क्या ये अच्छा होता, ये सब में आप तकसीम कर देते, ये बहुत कीमती चीजें हैं, अरब में हम ले जाते तो ये बहुत महंगी चीजें हैं। खालिद बिन वलीद ने क्या कहा जानते हो? कहा, अगर तुमको भी इन तमाम चीजों की आदत लग जाए तो तुम भी वैसे ही भागोगे जैसे ये भागे। ये आज जो हमारा मुकाबला करने की ताकत ना ला सके और भाग गए, उसकी वजह यह है कि वो ऐश परस्त है, अय्याशी उनके अंदर थी, जिसकी वजह से वो खड़े ना हो सके। और जब जब ये अय्याशी आएगी तुम खड़े नहीं हो सकोगे, खड़े नहीं हो सकोगे। आज मैं यही बात दोहराना चाहता हूं, जो बहुत बड़े चेहरे लेकर बैठे हुए हो, वो सियासी असर और रसूख रखने वाले भी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। मैं चंद लोगों को छोड़ कर कह रहा हूं, अक्सर का हाल ये, सोचते हैं कि हमारे इस दायरे से निकलेंगे तो हमारा ऐश खतरे में आ जाएगा, घर बार खतरे में आ जाएगा। ये दुनिया की मोहब्बत इंसान को बुज़दिल बनाती है, बुज़दिल बनाती है। इसलिए मेरे अजीजों, आप जब कभी ये बात आए, एक तरफ मेरा पूरा खानदान, एक तरफ मेरे ऐश की जिंदगी और एक तरफ रसूल पाक की इज्जत का मामला, तो आप मुझे बताओ, आप किस बात का फैसला लेंगे? इसी बात का फैसला लेना होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत की खातिर तुम्हें इस बात का फैसला लेना होगा। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था आप, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था आप, और बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था आप। बस ये जज्बा बाकी रहे। हमारा काम सिर्फ इतना रह गया, जो मैसेज देना था वो हमने दे दिया। अब जो हालात आ रहे हैं मेरे अजीजों, आप सबके लिए भी मैं ये गुजारिश करूंगा, दीन की तरफ आ जाओ, सच्चाई की तरफ आ जाओ, वरना गाजर मूली की तरह कट जाओगे, खत्म हो जाओगे। दीन की तरफ आओ, सच्चाई की तरफ आओ, और
اسلام نے کہیں پر بھی تمہیں کسی طرح کے آتنک اور دہشت کی تعلیم نہیں دی ہے. کہیں پر کسی ٹیررسٹ کی کوئی بھی تعلقات کی کہیں مجھے کوئی بات بتا دو. اگر کوئی مسلمان اس طرح کی حرکتیں کر جاتا ہے جس کو یہ لوگ بدنام کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہوگا. اسلام سے تعلق ہوتا تو اس کے اندر صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی ادائیں ہوتی. آج آپ کو وہ معاشرہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے. میں نوجوانوں سے کہوں گا بہت دن گزار لیے ٹک ٹاک پر مجرے اور تمہارے اس انٹرنیٹ کی دنیا پر جس طرح تم نے آوارگی کر لی ہے. اب وقت کم بچا ہے. آ جاؤ میرے نبی پاک کی گنبد کی چھاؤں میں. عزت وہیں پر ہے, انہی کے قدموں میں عزت ہے, اور یہاں پر بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. آخرت میں بھی ہے. بس اس عزت کے لیے آپ سب سے میں گزارش یہ کروں گا سچائی کی طرف واپس آ جاؤ. سچائی کی طرف واپس آ جاؤ. جو تمہاری نمازیں باقی ہیں اس کو پوری کر لو اس سے پہلے کہ دنیا تم پر نماز پڑھ دے. اس سے پہلے کہ تمہارے جنازے کی نماز پڑھی جائے اپنی نمازیں کمپلیٹ کر لو. اور علماء ذوی احترام کا ادب و احترام اپنے اندر رکھو. صرف اس بات کے لیے آپ کو میں احساس دلانا چاہتا ہوں کہ مجھے جس راستے سے گزارا گیا, جتنے دن قید و بند کی صحبتیں گزاری گئی, یہ صرف یہ میسج دینا تھا کہ پھر اس مولانا کا یہ ہو سکتا ہے تو چھوٹے چھوٹوں کی کیا کر دیں گے. ایسا اگرچہ آ جائے موقع تب بھی گھبرانے کی ضرورت تھی. آپ کو پتا ہے اس ملک عزیز ہندوستان کی آزادی میں 30,000 علماء کو پھانسیوں پر لٹکایا گیا. انگریزوں نے 30,000 علماء کو کشمیر سے لے کر دلی تک ہر درخت پر ایک عالم کی لاش لٹکتی تھی. انہوں نے قربانیاں دی ہیں. قربانیاں بزرگان دین کے علماء ذوی احترام کی ہوئی ہیں. یہ اور بات ہے کہ اس جنریشن نے آج ہم کو دیکھا تو ان کو بہت بڑا لگتا ہے. ان کو بہت بڑی بات نہیں تھی, بہت بڑی بات نہیں تھی. اس پروسیس سے بہت سارے علماء کو گزارا گیا ہے. سرکار مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ ایمرجنسی کے زمانے میں 18 مہینے تک قید میں گزارے. 18 مہینے تک ایمرجنسی, وہ بھی ڈکٹیٹر کا زمانہ تھا. اس زمانے میں بھی آپ اندر رہے, لیکن باہر آنے کے بعد نہ آپ کے مشن میں کوئی کمی آئی, نہ آپ کی زبان میں کوئی لکنت آئی. اللہ حوالے جو ہے وہ اللہ کی رضا کی طرف اور رسول پاک کی رضا کی طرف ہوتے ہیں. ہم سب بھی اس مشن کو آج یہاں سے زندہ کرتے ہیں. جہاں سے ہم چھوڑے تھے وہیں سے آگے بڑھتے, جہاں سے ہم چھوڑے تھے وہیں سے ہم آگے بڑھتے ہیں. کسی کو اگر کچھ برا لگتا ہے تو وہ اس کے سمجھ کا قصور ہے, اس کے فہم کا قصور ہے. ہم نے کسی کو ٹارگٹ کر کے کبھی کہا نہیں, بلکہ یہ تو کامن بات ہے, ایک تو کامن کہی جانے والی بات ہے. فخر سے اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں کہے کیا بات ہے مولانا آج صبح سے تمہارے گھر میں کچھ ہلچل نہیں ہے, کچھ ہلچل نہیں ہے. ہو سکتا ہے تمہارے گھر میں کوئی نہ ہو, تم اکیلے بیٹھے ہو, بیوی کہیں گئی ہے, ماں کہیں گئی ہے, گھر میں کوئی بنانے والا نہیں ہو, گھر میں خاموشی ہے, تو تم اگر اس کو جواب دے دو کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے, شام میں آ جائے گی, کچھ دیر کی خاموشی ہے, شام میں آ جائے گی, تو کیا گناہ کیا, کیا گناہ کیا؟ اس کے حالات پر وہ بول رہا ہے, اس کے گھر میں خاموشی ہے اسی لیے بول رہا ہے. ہم نے بھی اسی لیے کہا کچھ دیر کی خاموشی, اسی لیے کہ ہم جانتے ہیں اسلام وہ نہیں ہے جو یہاں دکھ رہا ہے آج. اسلام تو وہ تھا جو صدیق اکبر کے زمانے کا تھا, اسلام تو وہ تھا جو فاروق اعظم کا تھا, اسلام تو وہ تھا جو عثمان غنی اور حیدر کرار کا تھا. تو وہ جو ہلچل تھی وہ خاموش ہے. صلاح الدین ایوبی کا دور تھا, وہ اسلام کی ہلچل تھی. تو میرا گھر آج خاموش ہے, اس لیے تو میں پکار کر کے رہا کچھ دیر کی خاموشی ہے. اور ہمیں اپنے رب سے یقین ہے یہ خاموشی ایک شام ٹوٹے گی, کوئی صلاح الدین آئے گا. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس عزم اور حوصلے کو زندہ رکھے, اور آپ سب کی محبتوں کو سدا سلامت رکھے, اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر مٹنے
की हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लब्बैक। नाज़रीन, आप हजरात को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय पेश ज़रूर कीजिएगा। रब की बारगाह में दुआ करते परवरदिगार या रब हम तमाम मुसलमान को दरमियान इत्फाक और इत्तेहाद अता फरमाए, खुलूस मोहब्बत अता फरमाए और तमाम परेशानियों से दूर फरमाए। हमारे घरों में रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और परवरदिगार या आलम हमें जो भी बीमार है उनको शिफा अता फरमा। परवरदिगार मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की उम्र में दराजगी अता फरमा और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को तमाम आफातों बलैयात से महफूज फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।